چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کے لیے گرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کے لیے گرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 1 کے ذیل میں ہماری آج 13ویں ویڈیو ہے جو بڑے کاف پر مشتمل ہے۔ اس کی جو ساخت ہے، یہ والا حصہ فا کی طرح ہے یعنی نشپتی نما ہے، جبکہ بقیہ حصہ انڈا نما ہے یعنی جیم یا سین یا صاد یعنی جتنے بھی غنّے ہیں اس جیسا ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ جیم اور عین کا جو غنّہ ہوتا تھا اندرونی طور پر وہ 3.5 ہوتا تھا، اور یہ نہیں بلکہ 3.25 ہو جائے گا۔ 3 سے 1/4 ہو جائے گا، اور یہ پھر اندر سے تقریباً یہ 1.25 قط ہو جائے گا، یعنی 2 سے ہی یعنی 2.25۔ اور یہ جو قط ہے، یہ جو اس کا جو سرا ہے کاف کا، جس کو ہم نشپتی نما کہتے ہیں، یہاں سے پھر 1 قط ہو جائے گا اور پھر 1.25، اس طرح یہاں سے پھر مکمل 1 قط، البتہ اوپر سے تھوڑا سا 4.25 قط ہو جائے گا، اور پھر یہاں سے اس کو ہم باہر کی طرف اس کا سینہ نکال دیں گے، اور یہاں پر اس کا ہم یہاں پہ سانس لے لیں گے، وقفہ کر لیں گے، پھر باہر سے اس کی پیمائش کر لیں گے اور اندر سے بھی اس طرح پیمائش کر لیں گے۔ اس کی جو لوکیشن ہے سطر ثانی نشست اور کرسی کے درمیان ہے، البتہ اس کے نقطے جو ہے سطر ثانی کے اوپر ہے، باقی سطر ثانی نشست اور کرسی کے درمیان ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا سر بنا دیتے ہیں، یعنی نشپتی نما۔ تو یہ قط تقریباً یہ سطر ثانی سے نیچے تقریباً 1.25 قط یہاں پر لکیر لگا دیں گے، اور پھر وہ سلیب بنا دیں گے۔ جب یہ سلیب بنا چکے تو یہ ہمارا پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس کا سرا جو ہے سیدھا بنانا کی کوشش کر دیں گے، اور اس طرح یہ بنا دیں گے۔ جہاں پر یہ ہم نے کراس یہ لکیر کھینچی ہے، اسی پہ یہاں پہ پہنچیں گے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اب یہاں پر اس کی جو چوٹی ہے اس کو بنانے کی کوشش کریں گے، اور یہاں پر اس کو باہر نکال دیں گے تھوڑا سا، یہ تھوڑا سا یہاں پر اس کو مکمل کر دیں گے، یہاں پہ بھی اس کو گول بنا دیں گے، اور یہاں پر اس کو گول بنا دیں گے۔ بس یہ سمجھو کہ ہمارا اچھا اور پہلا مرحلہ مکمل ہوا، نشپتی نما حصہ۔ اس طرح لگا دیا، سلیب ہم نے لگا دی، اور پھر سلیب کے ساتھ ایک اور یعنی چوتھائی حصہ لگا دیا، پھر اس کو ہم نے اس طرح ملا دیا۔ یہ سلیب سے ہم باہر نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور پھر اس طرح اس کی چوٹی بنا دی، اور وہ بھی سلیب سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر اگر طولاً اس کو چوڑائی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو 1 قط ہے، اور اگر لمبائی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ 1.25 قط ہے، اور یہاں پر اس طرح ایک نچلا والا قط استعمال کر لیں گے، پھر اس طرح اوپر دونوں کو آپس میں ملا دیں گے۔ تو یہ پھر اس کے ساتھ ایک لکیر لگا دیں گے، تو یہ اس لکیر سے چوتھائی حصہ بن جائے گا، اور یہ بالکل سیدھا ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ یہ جو نشست کی جو لکیر ہے اس سے تقریباً 1.25 قط یہ آ جائے گا۔ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ہم آنے کی کوشش کر دیں گے گولائی میں۔ چلو میں دوسرا بنا دیتا ہوں، ایک اور یہ 100 لگا دیتے ہیں، تو یہ سیدھا بنا دیں گے، ترچھا نہیں رکھیں گے قلم بلکہ سیدھا رکھ دیں گے، اور یہاں پر اس کو گول بنانے کی کوشش کر دیں گے، اور اس طرح یہ 1 قط ہے، اور اس کے ساتھ چوتھائی حصہ لگا دیں گے، تو یہ اس کا سرا ہم گول یعنی چھوٹی بنا دیں گے، اور اس طرح یہ نچلا والا قط استعمال کر لیں گے، اور اوپر سے اس کو ملانے کی کوشش کر دیں گے، پھر اس کو تازہ کر دیں گے تاکہ واضح نظر آ جائے۔ اب یہ جو نشست کی جو کرسی ہے لکیر ہے، اس پہ ہم آنے کی کوشش کر دیں گے، اس میں آ گئے، اس پہ
گولائی میں. اس کے بعد ہمارا چوتھا مرحلہ تھا اس کا جو انڈے کا جو مرحلہ ہے، اس کا انڈا بنانا اور اس کا بیضہ بنانا. یہ 3.25 قط ہے اندر سے، اور اس طرح کسی جو گہرائی ہے وہ 1.25 قط ہے. 22 کی پیمائش کر لیتے ہیں. تو یہ ویسے بھی لکیر کی جو اندر سے جو پیمائش ہے یہ 2.5 قط ہے. تو یہاں سے 1 قط لگا دیں گے تاکہ اس کا جو باہر کا علاقہ ہے وہ اس سے باہر نہ نکلے. باہر سے پھر یہ نیچے کی طرف سے ہم یہاں پہ 4 قط لگا دیں گے یا 3.5 قط لگا دیں گے تاکہ یہ یہاں پہ اس کا بیضہ آ جائے اور یہاں پر 1 ہی قط پہ اس کا حصہ لگے اور اس کے بعد پھر یہ اوپر اٹھنا شروع ہو جائے. تو یہاں پر ہم اس کی جو لکیر ہے ملانے کی کوشش کرتے ہیں. اس پہ ہم سفر کریں گے، اس پہ آ جائیں گے، اس پہ ہم قلم پھیر دیں گے، پھر یہاں سے اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر دیں گے. تو گویا کہ ہم اپنے لیے ایک قسم کا روڈ میپ بنا دیتے ہیں. پھر یہاں پر اس کو ہم لے کے آنے کی کوشش کریں گے. یہ لگنا شروع ہوا حصہ اور پھر یہ اوپر اٹھنا شروع ہوا 1 قط کے بعد. اور یہ گولائی میں جب نشست کی لکیر پہ پہنچیں گے تو ہم قلم کو سیدھا کرنے کی کوشش کر دیں گے اس طرح. تو باہر سے 1 قط، یہاں سے اگر یہاں سے پھر اس کی پیمائش کر لیں گے تو باقی جتنے بھی غنے ہم بناتے تھے تو وہاں پہ بھی نصف اور یہاں پہ بھی نصف. تو 2 قط یہ ہوا میں ہے اور پھر 1 قط زمین پہ رہے اس کا جو پیندہ ہے، اور 1 قط پھر یہ اس طرح خالی جگہ ہے. اور یہ اندر سے 3/1/4 اور یہ 1.25. یہ جو ہم اس کا بنا دیتے تو سلیب کی شکل میں موٹائی جو تھی وہ 1 قط تھی اور لمبائی جو اس طرح تھی تو یہ 1.25 قط تھا. اور یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لے تو یہاں پر یہ تقریباً قط کا جو تائی حصہ. آخری مرحلہ اس کا جو ہے، اس کے ہم نے ایک مرحلہ یہ تھا، پھر دوسرا یہ تھا، پھر تیسرا یہ تھا، پھر یہ چوتھا تھا، پھر یہ 5واں تھا، اس کے بعد یہ 6واں، اس کے بعد یہ 7واں، پھر اس کے بعد یہ 8واں. 9واں مرحلہ جو ہے اس کے جو نقطے ہیں وہ یہاں رکھنے ہیں، بالکل وسط میں رکھنے ہیں. تو یہاں پہ وہی سلیب کا طریقہ ہے کہ سلیب رکھ دیا تو سلیب سے تقریباً گھوم کے جانا ہے اور قلم کو سیدھا رکھنا ہے اس طرح. اس طرح پھر دوسرا سلیب بنانا ہے اور پھر اس سلیب کے گرد گھومنا ہے تو خود بخود یہ نقطے بن جائیں گے. جو پہلے بتایا کرتا ہوں کہ میں اس کے سیدھے ہوں گے، یہ بھی سیدھے ہوں گے، سلیب سے ادھر ادھر گھومنا ہے، سلیب کا چکر لگانا ہے تو یہ خود بخود یہ نقطے بن جائیں گے. ہم کون سی غلطی کرتے ہیں؟ ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ قلم کو ترچھا رکھتے ہیں. پھر جب یہ ترچھا رکھتے ہیں تو پھر یہ اس کو سیدھا بنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اگر ہم سیدھا بنا دیں تو پھر یہاں پر اس طرح اس کو اس کے ساتھ ترچھا قلم رکھ کے پھر سیدھا بنا سکتے ہیں. یہ مرحلہ جب ہم مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ والا جو ہے یہ گولائی مائل ہے، اس طرح سیدھا یہاں پر آنے کی کوشش نہ کریں. یہاں پہ قلم کو چھوٹی انگلی کی مدد سے یہاں پر قلم اس طرح رکھیں گے، بالکل وہی شہادت انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کی مدد سے، اور یہاں پر تھوڑا سا اس پہ دباؤ زیادہ ڈال دیں گے اور پھر یہاں پر نیچے آنے کی کوشش کر دیں گے. مرحلہ وار اس کو بنانے کی کوشش کر دیں گے، اس میں جلدی نہیں کریں گے. جب یہاں پہ زمین پہ لگے تو یہاں پر تھوڑا سا اس کو اوپر والا نقط جو ہے اس کو زیادہ استعمال کر دیں گے. پھر یہاں پر اٹھانا شروع کر دیں گے اور یہاں پر پھر سیدھا اور پھر اس طرح سیدھا بنا دیں گے نقطے. پھر نقطوں میں غلطی کرتے ہیں، وہ ایک ادھر کرتا ہے، ایک دوسرے طرف کرتا ہے. تو ایک ہی رخ ہونا چاہیے سب کا.
بالکل اسی کاف کی طرح ہے، فا کی طرح جو فا کا جو سرا بناتے تھے، بس یہ عام غنے پہ آپ اس کو داخل کر دیں، یہاں پر تھوڑا سا خم زیادہ دے دیں اور پھر نیچے آ جائے، بس ہمارا کاف بن گیا۔ مارکر کا بھی وہی طریقہ ہے، اس طرف سے یعنی الٹی طرف سے، پھر یہاں پر اوپر چھوٹی بنا دیں اور پھر یہاں پر نیچے آ جائے، نیچے آنے کے بعد پھر یہاں پر اس کو گھما دیں اور اوپر جانے کی کوشش کریں، یہ غنہ بن جائے گا۔ بال پین کے ساتھ بھی وہی طریقہ ہے، تو اس کو مکمل بنا دیں، پھر یہاں پر نیچے آ جائے، تو اس کا جو سرا ہے تو اسے جاندار بنایا جائے۔